الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کی تعداد زیادہ ہے، آواز کم ہے، بلند آواز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ پیر بارو کریم حضرت علامہ قاری پیر محمد عاشق حسین الحسنی الباروی دامت برکاتہم القدسیہ، معزز محترم علماء کرام، عقیدہ حق اہل سنت سے وابستہ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ مالک ارض و سما ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ برادر محترم محمد ممتاز حسین باروی اور محمد فیاض حسین ساقی باروی اور ان کے سب گھر والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ پاک نے ان کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر پاک کی محفل کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ مالک ان کی محبت قبول فرمائے، ان کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ سامعین کرام، قبلہ پیر صاحب تشریف رکھتے ہیں اور یقیناً آپ حضرات آپ کو سننے کے لیے بھی بےتاب ہوں گے اور وقت بھی کافی ہے، یعنی 10 بج گئے اور ابھی خطاب شروع ہو رہا ہے، تو میں طوالت میں نہیں جاؤں گا۔ مختصر وقت میں ضروری گزارشات یعنی باتیں وہی ہوں گی جو میں نے 1.5 گھنٹے میں بیان کرنی تھی، وہ میں تھوڑے وقت میں بیان کروں گا، اور اس امید پر کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس کے میں نے 3 الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ، فرمایا لوگو میرے محبوب کی عزت کرو۔ پھر فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، لوگو میرے محبوب کی پھر عزت کرو۔ پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح یعنی عبادت کرو۔ کچھ باتیں آقا کریم علیہ السلام کے ادب کے حوالے سے،
ایک سوچ کے کاٹ کے لیے سوچ دی جا رہی ہے، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ذکر کرو، اچھائی کرو، گناہ سے بچو، تم جنتی ہو، تم مومن ہو، تم مسلمان ہو۔ اس دین میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ادب کی کوئی ضرورت نہیں، ادب کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو بس پیغام دینے آئے تھے۔ اب پیغام مل چکا، یہ ادب، یہ بار بار انگوٹھے چومنا، یہ بار بار ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل میں بے پناہ محبت اور احترام رکھنا، اس کا نعوذ باللہ دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ رب العالمین معاف فرمائے ایسے عقیدے، ایسی صحبت اور ایسی سنگت سے۔ سامعین کرام، قرآن مقدس کی چند آیات سنا کر میں آپ کو اہل سنت کا عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کے نزدیک حضور نبی کریم علیہ السلام کے ادب کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے، بلکہ ادب کرنے کو شرک کا نام دیا جاتا ہے، اور ہمارے نزدیک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت، ریاضت سب کچھ بعد میں ہے، ادب رسول کا درجہ پہلے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو مسئلے میں نو ایک تا پچھلے ڈسیندے نہ ہو پائے، دوجا چپ کر کے بیٹھے ہو، ہن ڈسیندے نہ ہو پائے، او تا بجلی دا معاملہ ہے، تے خدا رسول نو تا ڈسیندے پائے ہونا، اچھا آکھ کے اپنا حاضری دے اندر نہ لکھوائی رکھو، ذرا سارے بلند آوازہ کو سبحان اللہ۔ اہل سنت کے نزدیک میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور آپ کے ادب کا درجہ سب سے پہلے ہے۔ بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں، ایک بات دو بار دہرائی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی عزت کرو، میرے محبوب کی عزت کرو۔ مفسرین کرام نے قلم اٹھایا اور اس بات کی وضاحت فرمائی کہ بار بار عزت کا درس کیوں دیا اور اس کے بعد کیوں فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ادب کرو، ادب کرو، پھر عبادت کرو۔ میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، عبادت کا درجہ بعد میں ہے، ادب رسول کا درجہ پہلے ہے۔ عبادت کا درجہ بعد میں، عبادت کا ذکر بھی بعد میں کیا، اور دو بار فرمایا محبوب کا ادب کرو، محبوب کا ادب کرو۔ مولا کتنا ادب کرے، حکم کیا ہے، تقاضا کیا ہے، اب توجہ، کتنا ادب کریں۔ جب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام حاضر ہوتے اور حضور سے گزارش کرنا چاہتے، آقا کریم علیہ السلام کی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی اور دوبارہ سننا چاہتے تو عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ، آقا رعایت فرمائیں، ہمیں دوبارہ ارشاد فرمائیں، دوبارہ اپنی بات کو مکرر ارشاد فرمائیں، رائنا یا رسول اللہ۔ ہاں، یہودی بھی آ گئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر بیٹھ کر کے اس لفظ کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کا ایک معنی غلط بھی نکلتا تھا، جو صحابہ معنی لیتے تھے وہ ادب کا تھا، جو یہودی معنی لیتے تھے وہ بے ادبی کا تھا۔ جب یہودیوں نے اس رائنا کو رائنا کھینچ کے پڑھا تو میرے حضور کے ایک صحابی نے اس کا گریبان پکڑ لیا، فرمایا خدا وحدہ لا شریک کی قسم ہے، اگر آج کے بعد تو نے یہ جملہ استعمال کیا میں تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا آپ بھی تو جملہ پڑھتے ہو، ہم نے پڑھا تو آپ کو تکلیف ہو گئی۔ رب نے قرآن نازل کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والے اب رائنا کا لفظ استعمال مت کرنا، مولا معنی اچھا ہے، فرمایا اچھا
اچھا بھی ہے برا بھی ہے، تم اچھے کے لیے استعمال کرتے ہو، یہودی برے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس لفظ کے دو معنی نکلے اچھا اور برا، وہ لفظ میرے محبوب کے شایان شان نہیں ہے۔ آج کے بعد رائنا مت بولنا۔ مولا کیا بولا کریں؟ فرمایا وقول انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا بولا کرو، میرے نبی کے آداب کا خیال رکھا کرو۔ دوستو یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہیں۔ میرا رب چاہتا ہے کہ جس معنی کے اندر برائی کی بھنک بھی آئے وہ لفظ بھی میرے مصطفیٰ کے لیے کہنا حرام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے حضور ذرا بیس گھٹ کرو چاہ، میرے حضور سرور کونین نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑی میڈ بڑھاؤ چاہ، ووکل ایکو تھوڑا گھٹ۔ آقا رسول کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ رب فرماتا ہے ادب کرو محبوب کا، ادب کرو محبوب کا۔ مولا کتنا ادب کرے؟ فرمایا جو سچا سچا لفظ ہو وہ بارگاہ نبوت میں استعمال کرو، جس لفظ کے اندر شکوک و شبہات ہو وہ لفظ میرے محبوب علیہ السلام کے لیے بولنا حرام ہے اور ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم کو کتنی عزت اور مقام عطا فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اگر ایک شخص کی آواز بھاری تھی اور جب بولتے ہیں تو لہجہ ذرا بلند ہو جاتا ہے، وہ لہجہ دوستو بیدبی کے لیے نہیں، ویسے ہی لہجہ بلند تھا، آواز بھاری بھرکم تھی، آواز بلند ہو گئی۔ میرے رب نے قرآن نازل کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ یہ حضور کی محفل کا ادب ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں تم بیٹھے ہو تو اپنی آواز محبوب کی آواز سے دھیمی رکھنا، نیچی رکھنا۔ مولا اگر کبھی بھولے سے آواز اونچی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے رب نے فرمایا پھر انجام سن لو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، نماز ضائع ہو جائے گی، روزے ضائع ہو جائیں گے، سجدے ضائع ہو جائیں گے، کعبے کے طواف ضائع ہو جائیں گے۔ مولا یہ سب کچھ کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ فرمایا بتایا جا رہا ہے وہ عقیدہ مت رکھنا جو کہتے ہیں اعمال پہلے ہیں ادب رسول بعد میں ہے۔ سن لو ادب رسول پہلے ہے اعمال بعد میں ہے۔ ادب رسول پہلے ہے اور اعمال کا درجہ بعد میں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام ادب کا پیکر تھے، ادب کا مجسمہ تھے، پہلے بھی ادب 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 کوٹ کوٹ کر حضور کے صحابہ میں بھرا ہوا تھا، اور جب قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی سہم گئے اور زیادہ ادب 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 کے مجسمے بن گئے۔ اب بات کرنی ہوتی تو بات بیٹھے صحابی کو بیٹھے بیٹھے بات نہ کرتے بلکہ کان قریب کیا جاتا، کان پہ منہ رکھ کر اپنا مدعا پیش کیا جاتا۔ صحابہ آقا کی محفل میں ادب رسول کی وجہ سے ایک دوسرے کے کانوں پہ منہ رکھ کر بات کر رہے تھے۔ یہ ادب تھا اور میرے رب کو یہ ادب پسند آ گیا۔ میرے اللہ نے پھر قرآن نازل کیا اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ پیارے جو دھیمے دھیمے لہجوں میں آہستہ آوازوں میں تیری بارگاہ میں باتیں کر رہے ہیں ان کو بتا دے ان کے دلوں کو رب نے ایمان کا منبع بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو پتہ نہیں سبحان اللہ کیوں نہ وعدے پہ سردی لگی بیٹھی نے تھک کے بیٹھے آؤ
थोड़ा साउंड ही अज मैनू मजा नहीं करेंदा पिया लाइटा कौन है जो पता लगे भाई कौन कौन बैठा है क्या पिया करेंदा है हर पासों मैनू माहौल मजा नहीं करेंदा पिया तुसां तां गुजारा करो चा सुभान अल्लाह तो चा कुछ ताजो मैं जब जुमला खत्म किया करा सुभान अल्लाह की इतनी आवाज आवे मैनू पता लगे भाई बंदे बैठे ना अंधारा जो है कुछ रसीदी नहीं भाई बंदे बैठे तो दूसरा सुनते भी पैन समझेंदे भी पैन जरा उच्ची आवाज ना आखो तो सुभान अल्लाह तवज्जो करना दोस्तों मेरे रब ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा प्यारे जो तेरे कदमों में बैठ के धीमे धीमे लहजों में बात कर रहे हैं इनके दिलों को रब ने ईमान का मरकज बना दिया है ईमान का मंबा बना दिया है मौला कभी कुफर के फतवे आते हैं कभी ईमान पर गवाहियां दी जाती हैं मामला क्या है फरमाया मामला अदब रसूल का है हम बता रहे हैं लोगों अदब रसूल से जुड़ के रहोगे तो तुम्हारे ईमानों पे अल्लाह का कुरान गवाहियां देता रहेगा अदब रसूल छोड़ बैठोगे तो कुरान बार बार कुफर के फतवे देता रहेगा क्यों कि नमाज का ताल्लुक इस्लाम से है रोजे का ताल्लुक इस्लाम से है तिलावत का ताल्लुक इस्लाम से है नबी के अदब का ताल्लुक तुम्हारे ईमान से है अदब का पैकर बन जाओ मेरे महबूब का अदब करो और इतना अदब करो कि हद से गुजर जाओ ये महबूब के आदाब अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है और सहाबा किराम ने ये अदब करके दिखाया इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा सही सनद के साथ रिवायत करते हैं ये कोई नहीं थी सकता भाई हित कैमरे दी लाइट उड़े होवे कैमरा इडे होवे पिया लाइट पीछे फिर वनिया तो कोई जड़ा ना फायदा थी वनिया इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा सही सनद के साथ रिवायत करते हैं अल्लाह अकबर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रोज दो कबीलों में सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए वापस आते आते जोहर का वक्त रास्ते में हो चला सहाबा किराम बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ में अर्ज की ए अबू बकर सिद्दीक अगर हजरत बिलाल अजान पढ़ दें और आप जमात फरमा दें तो मेहरबानी होगी आपने फरमाया तैयारी करो अजान पढ़ी गई नमाज ज़ोहर कायम हो गई हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला इमामत पर सहाबा किराम सफ दर सफ आपके पीछे खड़े हैं अभी नमाज जारी थी मेरे आका पाक पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और पिछली सफ में आकर जलवागर हो गए सहाबा किराम ने महसूस किया अल्लाह के रसूल हमारे बराबर खड़े हैं सहाबा किराम ठहर ना पाए उल्टे हाथ पर हाथ मारे पहले इमाम को बाखबर करने का तरीका यह था कि उल्टे हाथ पे हाथ मारा जाता था हुजूर ने इस दिन के बाद मना कर दिया और आज सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कह के इमाम को लुकमा दिया जाता है सहाबा किराम ने उल्टे हाथ पे हाथ मारा ताकि अगली सफ वालों को खबर हो जाए हुजूर पीछे खड़े हैं सफ वालों ने रास्ता छोड़ दिया सफ तोड़ दी सफ चिर गई सरकार पिछली सफ से उससे अगली सफ में आ गए वो सफ वाले ठहर ना सके हाथों पे हाथ मारा अगली सफ वालों को खबर हुई सफ तोड़ दी रास्ता दिया हुजूर आगे आ गए उससे अगली सफ वालों को खबर हुई रास्ता तोड़ा सफे तोड़ रहे हैं रास्ते छोड़ रहे हैं हुजूर का अदब कर रहे हैं और उस अकीदे को पाश पाश कर रहे हैं जो कहते हैं नमाजों में नबी का ख्याल आए तो नमाजें टूट जाती हैं सहाबा बताते हैं लोगों नमाज कबूल ही तब होती है जब नमाजों में भी अदब रसूल करके दिखाया जाए
سرکار آگے بڑھتے چلے گئے، صفیں چرتی گئی، حتیٰ کہ میرے آقا پاک پیغمبر کریم علیہ السلام جو کہ پچھلی صف میں تشریف رکھتے تھے سب سے اگلی صف میں جلوہ گر ہو گئے۔ حضور آقا کریم علیہ السلام جب اگلی صف میں پہنچے، اگلی صف والے ٹھہر نہ پائے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہو گئی، آپ نے مڑ کے پیچھے دیکھا، میرے رسول آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ حضور نے اشارہ فرمایا، ابو بکر نماز تم پڑھاؤ گے، ہم تمہارے پیچھے پڑھیں گے۔ واہ ابو بکر تیری شان! ارے 25 سال حضرت مولا کائنات حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ذوالنورین رضوان اللہ تعالی علیہم کے پیچھے مسجد نبوی میں اس لیے نماز پڑھتے رہے ہیں، ان کو پتا تھا یہ وہ صحابہ ہیں جن کو یہ مقام میرے رسول نے خود عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور سنو دوستو، میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات بھی سن لیجیے، وہ جناب ایسے تھا، ایسے تھا، ایسے ایمان تھا اور ایسے ایمان تھا۔ میرے آقا کے صحابہ کرام کے ایمانوں کو تولا جاتا ہے، ان کے ایمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو پارا پارا کیا جاتا ہے۔ سن لو، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ہم نے وہ مانا ہے جو میرے رب کا قرآن کہتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ لوگوں، یہ جو حضور کے صحابہ ہیں ان کے دلوں کو میں نے ایمان سے بھر دیا ہے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے رب نے صحابہ کے سینوں کو ایمان کا دریا بنا دیا ہے، اور میرا رب اعلان کرتا ہے آمنو کما آمن الناس۔ لوگوں، ایمان لانا تو ایسے لانا جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کو قرآن یہ عزت و احترام دے رہا ہے کہ ان کے ایمان کو قوم کا ماڈل اور نمونہ بنا دیا ہے کہ ایمان وہ اعلیٰ ہے جو میرے پاک رسول کے صحابہ کا ایمان ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر نماز آپ پڑھاؤ گے۔ حضرت ابو بکر نے جب حضور علیہ السلام کا اشارہ پایا، کعبے کی طرف چہرہ پھیرا، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے حضور نے اس قابل سمجھا کہ آپ نے آگے کھڑے رہنے کا حکم فرمایا۔ یہ شکرانہ ادا کر کے آپ ٹھہرے نہیں، آپ الٹے قدم مصلی چھوڑنے لگے، حتیٰ کہ آپ نے مصلی چھوڑ دیا، صف میں آ گئے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور سرکار دو عالم علیہ السلام مصلی امامت پہ تشریف لے گئے۔ جس نماز کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق نے کرائی تھی، اس نماز کی انتہا حضرت آقا رسول کریم علیہ السلام نے کرائی۔ جب میرے حضور نے نماز مکمل کی اور سرکار نے سلام پھیرا، مڑ کے دیکھا، فرمایا ابو بکر ہم کہہ رہے تھے آپ نماز پڑھا دیتے، آپ باوجود کہنے کے پیچھے کیوں آ گئے؟ تاریخی جملہ ہے، حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرض کیا، آقا ابو قحافہ کا بیٹا کہاں، رسولوں کا امام کہاں؟ ابو قحافہ کا بیٹا کہاں، رسولوں کا امام کہاں؟ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، عقیدہ ہے کہ آقا نمازیں بعد میں ہیں، ادب رسول پہلے ہے۔ میں وقفہ دینا نعرے واسطے، نعرے واسطے تکڑے تھے کرو کو نعرہ سنا رہا تھا کرو، نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ سواگ شریف، آستانہ عالیہ بیرباری شریف۔ دوستو، صحابہ کرام نے یہ جو کچھ کیا یہ خود کیا تھا یا ان کو سکھایا گیا تھا؟ کچھ معاملات ایسے تھے جو صحابہ اپنی محبت میں آ کے خود حضور کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے، جس طرح عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ مل کے، چہروں پہ مل کے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا لعاب، آپ کا تھوک مبارک صحابہ زمین پہ نہیں پڑنے دیتے بلکہ ہاتھوں میں لیتے ہیں
اور ہاتھوں پہ ہاتھ مل کے اپنے چہروں پہ رگڑ کے سرکار کے لعاب پاک سے بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ناخن مبارک اتارتے ہیں تو صحابہ وہ بھی سنبھال سنبھال رکھا کرتے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام بال مبارک اترواتے ہیں، حجامت فرماتے ہیں تو صحابہ کرام ایک ایک زلف کا مبارک بال منہ پاک وہ سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو حضور نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن صحابہ کی محبت اور صحابہ کی عقیدت اور صحابہ کا جذبہ ان کو یہ کام کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ لیکن حالت نماز میں ادب رسول یہ صحابہ نے خود کیا یا ان کو کہا گیا؟ یہ ان کو حضور نے خود تعلیم عطا فرمائی۔ میرے آقا نبی پاک نے یہ خود سکھایا کہ صحابہ نماز بعد میں ہے، ادب رسول پہلے ہے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حالت نماز میں کھڑے تھے، حضور نے ان کو آواز دے دی، سرکار نے بلایا، صحابی نے نماز مکمل پڑھی۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے نماز کو مکمل کیا اور سلام پھیرنے کے بعد حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام، میں تجھ کو بلا رہا تھا، تو دیر سے کیوں آیا؟ عرض کی آقا میں نماز میں تھا، میں نے نماز پوری پڑھی اور پھر آ گیا۔ حضور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کا سوال کرنا صحابی کے جواب میں ایک اور سوال تھا کہ آقا میں نماز میں تھا، ادھر آپ کا بلاوا تھا، تو بلاوا پہلے تھا یا نماز پہلے تھی؟ حضور نے شاباش نہیں دی کہ بڑا چنگا کام کیا ہے، بڑا پکا توحیدی ہے، نماز پہلے ہے اور نبی کا ادب بعد میں ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا، میرے غلام کیا اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کیا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آ جایا کرو۔ مولا بلایا تو حضور نے ہے، یہ خدا کا بلانا کہاں سے آ گیا؟ فرمایا یہ مت سمجھو محبوب خود بلاتے ہیں، وما ینطق عن الہوی، یہ خود نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، زبان محبوب کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ اے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، جب اللہ اور رسول بلائے تو فوراً آ جایا کرو۔ صحابی کے جواب میں سوال تھا کہ آقا نماز پہلے تھی یا آپ کا بلانا پہلے تھا؟ حضور نے نص قطعی قرآن سے مسئلہ سمجھایا کہ میرے غلام نماز بعد میں ہے، ادب رسول پہلے ہے۔ تیرا حق بنتا تھا تو نماز چھوڑ دیتا اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ جاتا۔ تو صحابہ نمازوں میں جو ادب کرتے ہیں یہ ان کو میرے رسول نے خود سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے غار میں بہت بڑا فرض ہے جان بچانا۔ حضرت سرکار ابو بکر صدیق نے جان دے دی۔ خیبر میں بہت بڑا فرض ہے عصر کی نماز، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا نے اپنی نماز قربان کر دی۔ ادھر ادب رسول تھا، ادھر بھی ادب رسول تھا، ادھر بھی نبی کے صحابی ہیں، ادھر بھی حضور کے صحابی ہیں، ادھر بھی گود حضرت علی پاک کی ہے، ادھر بھی گود حضرت صدیق پاک کی ہے۔ ارے لوگوں، ہم نے دونوں کو مٹھا جانا، ہم نے دونوں سے پیار کیا، ہم نے صدیق کی صداقت کا نعرہ بھی لگایا، حیدر کرار کی شجاعت کا نعرہ بھی لگایا، ہم نے اہل بیت کی غلامی بھی کی ہے، صحابہ کرام کی نوکری بھی کی ہے۔ یہ دونوں چنگے لگے، یہ دونوں میٹھے لگے، یہ دونوں من مونے لگے، یہ دونوں سونے لگے۔ کیوں کہ ادھر دیکھا تو علی کی گود میں حضور کا سر نظر آیا، ادھر دیکھا تو صدیق کی گود میں نبی کا سر نظر آیا۔ لوگوں، اہل بیت کو بھی نسبت رسول نے اعلیٰ کر دیا ہے، اصحاب رسول کو بھی نسبت رسول نے اعلیٰ کر دیا ہے۔ کوئی گھر سے منہ موڑ بیٹھا ہے نبی کے، کوئی در سے منہ موڑ
دور بیٹھا ہے نبی کے، یہ یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہے جو در والوں کی بھی غلامی کر رہا ہے، سونے نبی کے گھر والوں کی بھی غلامی کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نماز اثر قضا ہو رہی تھی، حضرت سرکار مولا علی شیر خدا نے اثر کی نماز کو حضور کے ادب پہ قربان کر دیا۔ جان ہے نماز سے بھی اعلیٰ فرض ہے، حکم ہے اگر نماز میں جان کو خطرہ پڑے نماز توڑ دو، کیونکہ جان اس سے بھی اعلیٰ فرض ہے۔ اے جڑے خودکشیاں لائی ودن نا، اے حرام موت ہے، کتے دی موت ہے۔ اور حضور آقا کریم علیہ السلام فرمایا جیڑا بندہ جنی خودکشی کرے سی نا، او قیامت تک اوریت ول ول اپنی قبر وچ کوہیندا راسی تے دوزخ وچ ول ول اس نوں جوایا ویسی تے مارا ویسی، جوایا ویسی تے مارا ویسی، جوایا ویسی۔ خودکشی اتنا بڑا گناہ ہے کہ فقہا نے کتاباں دے اندر خودکشی کرن والے دا جنازہ پڑھن تو بھی منع فرما دیتا ہے۔ پیو نال جھگڑا تھی ہے خودکشی، ماں نال جھگڑا تھی ہے خودکشی، موبائل فون تے بلانی نال جھگڑا تھی گئے خودکشی۔ اے کیا دوستو، کوئی دین دے بھی کچھ لگ دیو، اسلام بھی منے دیو، کلمہ پڑھے پاک محمد کریم علیہ السلام دا، تے افسوس کہ جانا حرام موت تے ضائع کیتیاں داریاں۔ لوگو اگر جان دینی بھی ہے تو غازی ممتاز حسین قادری بن کے دکھاؤ، عشق رسول میں جان جائے، محبت رسول میں جان جائے۔ یہ حرام کتے سے بھی بدتر موت ہے جو خودکشی کر جاتے ہیں۔ ہاں جان بچانا نماز سے بھی بڑا فرض ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں رسول کے نام پہ جان قربان کر کے دکھائی اور دنیا والوں کو بتایا صحابہ کے نزدیک نماز بھی بعد میں ہے، جان بھی بعد میں ہے، ادب رسول پہلے ہے، ادب رسول پہلے ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے محبوب کا اس حد تک ادب کیا۔ دوستو میں موضوع اتھائی ٹھپے سا تے وقت اگو دو چار گلیں جڑیاں ضروری ہیں عقیدے دی تے عمل دی، اے میں کر کے اپنی گفتگو نو پورا کرے سا۔ ادھا گھنٹہ میں ہو چکا ہے، میں 20 منٹ یا 15 منٹ اور انشاءاللہ تمہارے نال گزارشات پیش کرے سا۔ شکر بجلی بھی آ گئی ہے، ذرا اونچا کھوٹو سبحان اللہ، یار اونچا کو سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کا کتنا ادب کرتے ہیں، توجہ رکھنا دوستو، اور توجہ کے ساتھ بات کو دل دماغ میں بٹھانا۔ صحابہ کرام میرے محبوب علیہ السلام کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ سرکار کھڑے ہیں اور ایک اونٹ آیا، آ کر حضور کے قدموں پہ سر جھکایا، سجدہ کیا، حال دل دیا، حال دل سنا گیا، پھر واپس چلا گیا۔ صحابہ کرام کی طرف حضور نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ بے تاب کیوں ہو گئے؟ آقا یا رسول اللہ ہم نے محبت کی ہے آپ سے، ماں باپ سے بڑھ کے محبت کی ہے، اولادوں سے بڑھ کے محبت کی ہے، جانوں سے بڑھ کے محبت کی ہے۔ ہمارے دل کے خانے میں، ہمارے سینے کے اندر ایک دل دھڑکتا ہے آپ کی محبت میں۔ ہم نے دیکھا ہے اونٹ سجدہ کرتے ہیں، بکریاں قدم چومنے آتی ہیں، ہرنیں سجدہ کرتی ہیں، درخت جھکے جھکے جاتے ہیں۔ آقا ہمیں اجازت چاہیے، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک پیغمبر کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کی اس فرمائش کے بدلے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ کرام، میری امت کے اندر سجدہ تعظیمی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر میں امت میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن میری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ لوگوں صحابہ میں اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا، رسول نے منع کر دیا تھا، صحابہ تو حضور کو سجدہ کرنے کے لیے تیار تھے۔
صحابہ کرام تو میرے رسول کو سجدہ کرنے کے لیے تیار تھے، صحابہ کرام نے جانے دی ہیں، تب تو وہ صحراؤں میں لیٹ کر بھی پاک محمد کے نعرے لگائے ہیں، گردنوں پہ خنجر چل گئے، لیکن یا رسول اللہ کے نعرے پھر بھی لگاتے رہے۔ ان کی اولادوں اور والدین کو آنکھوں کے سامنے کاٹ ڈالا گیا، پھر بھی نبی کے عشق کے نعرے لگاتے رہے، ان کو سلگتے انگاروں پہ لٹا دیا گیا، پھر بھی نبی کی محبت کے نعرے لگاتے رہے، کٹ گئے، جانوں کے ٹکڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے اور پچھلی امت کو بتاتے رہے۔ اے کائنات والے، اگر کوئی تم سے صحابہ کا عقیدہ پوچھے تو برملا کہہ دینا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ کٹ جانا، لٹ جانا، اولادیں کٹا دینا، ماں باپ قربان کر دینا، اپنی جان کی بازی لگا کر گردن کٹا دینا، لیکن خبردار کبھی رسول سے غداری مت کرنا، کبھی عشق رسول کا سودا مت کرنا، کبھی محبت رسول سے منہ مت موڑنا، کیونکہ صحابہ کرام نے بتایا ہے، ایمان کا نچوڑ بتایا ہے کہ جینا بھی عشق رسول ہے، مرنا ہے تو مرنا بھی عشق رسول ہے۔ لوگوں، محبت رسول نے ان کو بلند کیا ہے، ادب رسول نے ان کو بلند کیا ہے، اور رہتی دنیا تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق وہ عقیدہ لے کر اپنے سینوں کو جگمگا رہے ہیں۔ آج پوری کائنات کے اندر محبوب کو چاہنے والے، سرکار کے لیے تڑپنے والے، محبوب کی یادوں میں آنسو بہانے والے، یہ غلام آج بھی وہ درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں، آج بھی وہ عشق اپنے سینے میں رکھتے ہیں، آج بھی وہ محبت اپنے سینے میں رکھتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں مت سمجھنا کہ عشق رسول کا دور ختم ہو گیا ہے، زمانہ کل بھی عشق رسول کا تھا، زمانہ آج بھی عشق رسول کا ہے، اور اگر کوشش کی ہے کسی نے ناپاک زبان استعمال کرنے کی تو کبھی یا رسول اللہ والی ماں کی گود میں ہمیں علم دین شہید عطا کیا ہے، کبھی یا رسول اللہ کہنے والی ماں کی گود میں ہمیں غازی عامر چیمہ دیا ہے، کبھی یا رسول اللہ کہنے والی گود میں ہمیں غازی ملک ممتاز حسین قادری دیا ہے، اور بتا دیا ہے گستاخوں اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھنا، جب گستاخ پیدا ہوتے رہیں گے تب نبی کے عاشق اپنی غلامی کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ دوستو، نماز بڑا مقام دیتی ہے، حج بڑا مقام دلاتا ہے، زکاتیں بڑا مقام دلاتی ہیں، لیکن یاد رکھو ادب رسول اور عشق رسول ایک جست میں، ایک پل میں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ جب 60 لاکھ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے اس پولیس مین کو سلامی دینے کے لیے گئے، دنیا حیران تھی، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے سید زادے، بڑے بڑے خانقاہوں کے خانوادے اور بڑے بڑے جناب والا علماء عبادت گزار صفوں میں کھڑے تھے، ہاتھ باندھ کر غازی کو سلام پیش کر رہے تھے۔ اے ملک ممتاز حسین قادری سید زادے ہو؟ فرمایا نہیں۔ کسی خانقاہ کے شہزادے ہو؟ فرمایا نہیں۔ عالم دین ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر کس نے تجھے اتنا اونچا کر دیا ہے؟ تو جواب ملا، لوگوں یہ عشق رسول ہے، عشق رسول ہے، عشق رسول ہے، جس نے چند لمحوں میں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرش بلی کی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے۔ ہاں، عشق رسول بڑا مقام دیتا ہے، بڑا مقام دیتا ہے۔ لوگوں، چور پھرتے ہیں، ڈاکو پھرتے ہیں، عقیدوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ایمانوں کو لوٹا جا رہا ہے، کبھی نماز کے نام پہ، کبھی وضو کے نام پہ، کبھی زکات کے نام پہ، کبھی ذکر کے نام پہ، کبھی تبلیغ کے نام پہ۔ سن لو، میرے سلطان نے ہمیں سبق بنا دیا ہے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہی، چلے کٹے پر کچھ بھی نہ کھٹیا، کی لینا
لینا چلیا پڑھ کے ہی علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کہ لینا علم پڑھ کے ہی جاگ بنا دکھ تم دینا ہی ہمیں لال ہوور کڑ کڑ کے ہی حضور سلطان العارفین یہ جاگ کیا ہے جس کے بغیر نمازیں بیکار ہیں، سجدے بیکار ہیں، روزے بیکار ہیں، علم بیکار ہیں، حج بیکار ہے۔ فرمایا لوگوں وہ جاگ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، تعظیم رسول ہے۔ ہاں وہ ہمارا محبت عشق رسول ہے، ہمیں اس عشق پہ ناز ہے، ہمیں اس محبت پہ ناز ہے۔ لوگوں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر عقیدہ ہے تو مومن ہو، عقیدہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ توحید باری تعالی، عظمت رسول، عزت صحابہ، محبت اہل بیت اور غلامی اولیاء۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو ایمان زندہ ہے، اگر عقیدہ نہیں ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے عشق رسول ہے، سب سے پہلے ادب رسول ہے۔ ہاں سب سے پہلے ادب رسول ہے۔ دوستو میرے حضور پاک پیغمبر کریم علیہ السلام کو میرے اللہ نے عزتیں عطا فرمائیں۔ محبوب کی آمد پاک دیکھو، پورا جہان سجا دیا گیا۔ میرے محبوب کریم کی شان دیکھو، انگلیوں سے دریا بہائے، انگلیوں سے دریا بہائے۔ ذرا توجہ، سبحان اللہ اونچا بولے۔ انگلیوں سے دریا بہائے، سورج کو واپس کیا، ہاں چاند کو توڑا، درختوں کو دوڑایا، پتھروں کو کلمہ پڑھایا۔ میرے محبوب کی شان دیکھو، قیامت کے میدان کے اندر حضور، کوثر حضور کے ہاتھوں میں، میزان حضور کے ہاتھوں میں، پل صراط میرے نبی پاک کے ہاتھوں میں، جنت کا دروازہ میرے حضور کے قبضے میں۔ میرے اللہ یہاں بھی شان وہاں بھی شان۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں نے رسول کو عزت والا کر دیا ہے، اب جو رسول کی غلامی کرتا جائے گا وہ بھی عزت پاتا جائے گا۔ یہ جہاں بھی میرے رسول کا ہے، وہ جہاں بھی میرے رسول کا ہے۔ اس لیے میں دوستو ان رات کی تاریکیوں میں بس ذوق تو بالا کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ جہاں بھی میرے رسول کا ہے، وہ جہاں بھی میرے رسول کا ہے، یہ زمین بھی میرے رسول کی ہے، وہ آسمان بھی میرے رسول کا ہے۔ کیوں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں اچھا کو اٹھے بھی وہاں، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سما کو سمک، یہ سکہ نشاں تمہارے لیے، عطائے عرب، جلائے کرب، فجوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے دن کو پھیر دیا، گئے ہوئے خود کو اثر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، ہم آئے شہاں تمہارے لیے، بولو ہم آئے شہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو، زندگی کی معراج پانا چاہتے ہو، اپنی زندگی اور موت کو زمانے کے لیے قابل رشک بننا چاہتے ہو تو آؤ نام محمد پہ بک جاؤ، عشق رسول کے سوداگر بن جاؤ اور زمانے کو بتا دو، آزما لو آزما لو آزما لو زمانے والوں، ہم کٹ جائیں گے، اولادیں کٹا دیں گے، جانیں لٹا دیں گے، خون کا آخری قطرہ قربان کر دیں گے، تڑپتے لاشیں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہوں گے۔ تڑپتے لاشیں بھی حضور کا نام لینا
نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوستو میں آخر میں آپ کو درس بس چند لمحوں کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب عاشق رسول ہیں، ہم سب عاشق رسول ہیں۔ عشق رسول کی پہلی نشانی 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ آج گھر کے 10 افراد سے مشکل سے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اور عاشق رسول پورا گھر ہے۔ محلے میں 10 گھروں سے 10 نمازی مسجد میں نہیں آتے، اور عاشق رسول پورا محلہ ہے۔ نماز مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ نماز میرے پاک محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن میں سوال کیا جانا پہلا سوال نماز ہے۔ مسلمانوں، نماز کو اتنا حوالہ لے لیا، دکانیں روز چلیں، دفتر روز چلیں، کھیت کھلیان روز جائیں، محنت مشقت روز ہو، دوستوں کے ساتھ روز بیٹھیں، ٹیلی ویژن روز دیکھیں، موبائل ہاتھ میں صبح شام دوپہر آدھی رات تک موبائل کھیلے، نماز کیوں نہ ہو؟ 5 وقت اپنے رب کو سجدہ کیوں نہ ہو؟ مسلمان کافر میں فرق نماز ہے۔ ایک ہندو ہے، سکھ ہے، کافر ہے، وہ اگر آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کی دکان آپ کے دکان کے ساتھ ہے، اس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، وہ آپ کے آفس میں آپ کا کلیگ ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، کچھ بھی ہے، آپ کا ساتھ ہو گیا، وہ بھی ظہر نہ پڑھے تم بھی ظہر نہ پڑھو، وہ بھی عصر نہ پڑھے تم بھی نہ پڑھو، وہ بھی مغرب نہ پڑھے تم بھی نہ پڑھو، کیسے پتا چلے گا کہ وہ کافر ہے تو مسلمان ہے؟ مسلمان تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نماز قضا نہیں کرتا۔ صحابہ کی غلامی، اہل بیت کی نوکری، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کا پیغام، اہل بیت کا پیغام۔ حضرت سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز میں حملہ ہوا، حالت نماز میں شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے حملہ ہوا، قرآن کے اوراق پر آپ کے خون کے قطرات بھی گرے، قرآن پڑھتے موت آئی، شہادت ہوئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا نماز فجر میں حملہ ہوا، نماز پڑھتے شہادت ہوئی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے شہادت پائی اور حالت سجدہ میں گردن کٹائی۔ دوستو، صحابہ کا پیغام بھی نماز ہے، اہل بیت کا پیغام بھی نماز ہے، اور اتنا بڑا پیغام ہے کہ مر جاؤ، موت آ جائے، گردن کٹ جائے، لیکن تیری نماز قضا نہ ہونے پائے۔ میلاد شریف کا موسم، روز محفل، دن محفل، رات محفل، آپ گئے، آپ نے سبحان اللہ بولا، نعرے لگائے، لنگر کھائے، دل خوش ہوئے، واپس آئے۔ ارے 50 محفلیں 30 دنوں میں اٹینڈ کر لی، یا 30 دنوں میں 30 محفلیں اٹینڈ کر لی، یا 30 دنوں میں 10 محفلیں سن لی، اور ایک بے نماز نمازی نہ بن سکا، ایک ماں باپ کا نافرمان اپنی گندی عادت نہ چھوڑ سکا، ایک شرابی شراب نہ چھوڑ سکا، ایک جواریہ گند کرنا نہ چھوڑ سکا، ایک سود خورا سود کی لعنت سے باز نہ آ سکا، ایک لچ لفنگ کرنے والا اپنی گندی حرکتوں سے باز نہ آیا، تو تو نے محفلوں سے کیا سیکھا؟ تو نے میلاد کے جلسوں سے کیا سیکھا؟ تو نے علماء سے کیا سیکھا؟ یہ محفلیں تربیت گاہ ہیں، ان میں لوگوں کو بلاؤ اور ان کی تربیت کرو کہ مسلمانوں، جس راہ پہ تم چل رہے ہو یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، تمہارا راستہ اسلام ہے، سنت رسول ہے، حلال و حرام میں فرق ہے، آؤ ایسے عمل کرو کہ پتہ چلے نام کا مسلمان نہیں ہے، یہ کام کا بھی مسلمان ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ بہت پچھتاؤ گے دوستو، بہت پچھتاؤ گے۔ آج تو ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہو، لیکن کل بہت پچھتاؤ گے نماز نہیں پڑھو گے تو۔ آج تو کہتے ہو کہ بس علماء ایسے ہی کہہ رہے ہیں، مولوی پیر صاحب نے کہہ دیا، آج تو ہنس لیتے ہو، کل بہت پچھتاؤ گے۔ قیامت میں منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا بے نماز کو۔
قیامت کے میدان میں میرے حضور نے فرمایا حامان شداد نمرود کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا بے نماز کو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جہنم ایک وادی ہے غش، اس کے اندر ایسے سانپ جو اونٹ کی گردنوں کے برابر موٹے ہیں اور ایک بار ڈس لیں 70 سال خون میں زہر جوش مارتا رہے گا۔ آقا وہ جہنم کی وادی کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا بے نمازوں کے لیے ہے۔ خدا کے لیے لوگوں بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ۔ ارے وہ کھلائے، وہ پلائے، وہ رزق دے، وہ عزت دے، وہ عیبوں پہ پردے ڈالے، وہ نعمتوں سے مالا مال کرے، تو 5 وقت سجدہ بھی نہ کر سکے، سجدہ بھی نہ کر سکے۔ بابا بلا، او بابا بلا شاہ صدقے تھیواں ساری رات جاگ دیں، بڑا نیک آدمی ہے، مینو تاکھو نہ تو میں تو ہو رکڑ ونجا۔ واہ بھائی واہ، میں تو راتی سجدہ تے نمازاں پڑھنا تے لوکاں نو پتہ لگ دے، لیکن بابا آئی نا نفس ترپا، اس آکا واہ واہ بڑی گال ہے۔ بابا کا چپ رہا کہ ہویا جے راتی جاگے، راتی جاگ دے کتے تین تھی اتے، درما لکھدا چڑھ دے نہ ہی بھامے پہ جان سہ سہ جتے تین تھی اتے، ایک برکیدہ پدر پچانن صابر ننگے بکھے تین تو اتے، اٹھ بلیا ہن یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تین تھی اتے۔ کتا روٹی کا ایک ٹکڑا کھا کے ساری رات مالک کے دروازے پہ پہرا دے کے مالک کو راضی کرتا ہے، ارے تو خمسان ہو کر کروڑوں نعمتیں کھا کے مالک کو سجدہ نہ کر سکا، تن سے تو کتا بھی اچھا رہ گیا جو اپنے مالک کو تو راضی کر گیا۔ دوستو رات کا وقت ہے، میں کھپتا جاؤں گا، آپ تھکتے جائیں گے، تو آؤ آپس میں کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ جو پڑھیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں گے، آج کے بعد پکی نماز جو پڑھیں گے۔ اللہ پاک سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ شرابیں، یہ جوئے، یہ سود، یہ بڑی لعنتیں ہیں، انہیں توجہ کرو، ان لعنتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ موبائل فون نے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے، نہ شرم، نہ حیا، نہ غیرت، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو دین کو بھی تباہ کرتے ہیں، خاندان کی عزت کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ نوجوانوں کتنی راتیں تم نے برباد کی، کتنے دن تم نے ضائع کیے، تم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اگر یہ دن اور راتیں تم تلاوت کرتے، حضور پر درود پڑھتے، خدا کی قسم تمہیں مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ دوستو اپنے آپ کو سنبھالو، اور آخری پیغام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تب قبول ہے جب آپ پر آپ کے ماں باپ راضی ہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے اس پہ اللہ پاک بھی ناراض ہے۔ با کے تلے کٹھے کرو جو میں ڈوگل نہ کرنے ہوں۔ ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ پاک بھی ناراض ہے، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ پاک کی ذات بھی راضی ہے۔ ان کے دل مت دکھاؤ، ان سے دعا لو، یہ بد دعا کر دے تو تیرے دونوں جہان برباد ہو جائیں گے، اور ان کے دل سے دعا نکل گئی تو اللہ تجھے دونوں جہان میں عزت اور آبرو عطا فرما دے گا۔ پڑھائی عام ہوتی جا رہی ہے، تعلیم عام ہو رہی ہے، لوگ سکولوں کالجوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، لیکن تمیز ککھ نظر نہیں آتی، ادب ککھ نظر نہیں آتا۔ ارے تو 10 پاس کر گیا، 12 پڑھ گیا، ایف اے، ایف ایس سی، تو ماسٹر کر گیا، تو کمپیوٹر سائنس جو بھلا ہے، تو ایم فل کر گیا، پی ایچ ڈی کر گیا، اگر باپ کے ساتھ بولنا تمیز نہیں سیکھا تو نے کیا پڑھا؟ اگر ماں کی عزت نہیں کر سکا تو نے کیا سیکھا؟ دوستو تربیت کی ضرورت ہے، آؤ اپنے آپ کو سنبھالو، اعلیٰ اخلاق قائم کرو، ماں باپ کا احترام کرو، اور 5 وقتہ نماز پڑھو، اور اپنے عقیدے کے ساتھ اتنے مخلص ہو جاؤ، اتنے مخلص ہو جاؤ کہ اس بدن سے روح تو نکل جائے لیکن سینے سے عشق رسول نہ نکل پائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔